امام راضی کی ہے اتنی کسی مفسر کی نہیں گزری نگاہوں سے، ایسا صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ ہے امام راضی، 7-8 سال کی 6 سال کی عمر ہے، اللہ کا عرفان مل گیا، عارف بن گئے۔ اب ان کا حال یہ ہوا، پھولوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے، درختوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے۔ چھوٹی سی عمر میں عالم تحجر میں چلے جاتے۔ قاری صاحب یہی بتانا چاہ رہے تھے ہمیں کہ جدھر دیکھو اس کی نشانیاں ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت عالمانہ وقار کے ساتھ سمجھا رہے تھے اور آپ بہت خوبصورت انداز میں سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ ان کی آدھی سے زیادہ عمر بچوں کو پڑھانے میں گزر گئی۔ جو بچوں کو پڑھا لے جائے تو پھر وہ بڑوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ یہ تو ہم لوگوں کو ہی پڑھاتے ہیں، ہاں ہم ان کے پاس پڑھتے بھی ہیں۔ اور ایک چیز تو ایسی پڑھائی ہے کہ جو کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ ان کے میرے درمیان راز ہے۔ بہرحال ہر راز سے پردے اٹھانا بھی اچھا نہیں، اس لیے کہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جسے پردے اٹھانے کا مطلب کنویں میں پھینکے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے میں ایسی کوئی کام آپ کے یہاں نہیں کروں گا کہ میرے لیے کوئی کسی کنویں کا انتظام کر جائے، لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسی اہم چیز پڑھائی ہے جو یہ جانتے ہیں میں جانتا، اللہ اس کا صلہ انہیں عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے، اس کی برکتیں آج تک محسوس ہو رہی ہے، وہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب دعا فرمائے اللہ اس سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام راضی 7-8 سال کی عمر کے ہیں اور جدھر دیکھتے ہیں، درخت دیکھا بس اسی میں لگ گئے، پھول دیکھا اسی پہ لگ گئے اور دیکھتے ہی رہتے۔ اب وہ درخت اور پھولوں سے بات جانوروں پہ آئی اور جانوروں سے بات پھر یہ ہو گئی کہ کچھ دن فخر الدین کا حال یہ ہو گیا اسی چھوٹی سی عمر میں کہ گلیوں سے گزرتے تو لڑکیاں اور عورتیں کنویں پر پانی بھرتی، تو انہیں دیکھا تو ان کو بھی دیکھتے رہ گئے۔ اب ہر آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے حال پہ قیاس کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے آپ جیسے ہیں وہی آپ کو نظر آئے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں پوری دنیا خراب ہے، دنیا خراب نہیں ہے، ہم خراب ہو گئے۔ پوری دنیا بے وفا ہے، دنیا بے وفا نہیں ہے، ہم بے وفا ہو گئے۔ دنیا مجرم ہے، دنیا مجرم نہیں، ہم مجرم ہو گئے۔ دنیا میں کرپشن ہے، دنیا میں کرپشن نہیں، ہمارے اندر کرپشن ہے۔ آسان سی مثال، فجر سے کچھ پہلے 2 لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک چور تھا، وہ چور جا رہا تھا چوری کے لیے، اور ایک تہجد گزار تھا، وہ جا رہا تھا مسجد میں نماز کے لیے۔ تہجد گزار نے چور کو دیکھا، سمجھا میری طرح تہجد گزار ہے، یہ بھی مسجد جا رہا ہے، اور چور نے دیکھا تو سمجھا میری طرح چور ہے، کسی کا گھر جھانکنے جا رہا ہے۔ تو لوگ ہمیں جیسے نظر آتے ہیں لوگ ویسے نہیں ہیں، دراصل ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر۔ تو راضی کو 7-8 سال کی عمر میں درختوں کو تکتے دیکھا، اعتراض نہ ہوا، پھولوں کو تکتے دیکھا، اعتراض نہ ہوا۔ چند دن ایسا وہ گلی سے گزرے، عورتوں پہ نظر پڑی تو بس انہی کو تکنے لگے۔ لوگوں نے اپنا آپ دیکھ لیا، گھر پہ کمپلین لے کر آئے، بگڑ گیا تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا بگڑ گیا۔ ایک ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات اس وقت ہوتی ہے جب اس کی اولاد کی کمپلین اس تک آتی ہے، شکایت آتی ہے۔ شکایت آئی، باپ نے ماں کو کہا، ان کی والدہ کو، دیکھ تیرا بیٹا کیسے بگڑ گیا، پورے محلے میں نام خراب کیا، عورتوں کو تک رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے۔ ماں نے کہا نادان ہے، لے جاؤ اٹھا کر میرے بھائی کی خانقاہ میں پہنچا دو، بڑے بڑے بگڑے لوگ وہاں سدھر جاتے، یہ بھی سدھر جائے گا، لے جاؤ اس کو۔ 2 گھوڑے منگائے گئے۔ باپ کو ادراک نہ تھا کہ میرا بیٹا کس منزل پر ہے۔
माँ को पता ना था कि बेटा किस मकाम पर है। 2 घोड़े मंगाए गए, एक पे हजरत फखरुद्दीन के वालिद बैठे, दूसरे पे उनको बिठाया। 7-8 साल का बच्चा घोड़ा चलाने लगा बाप के पीछे पीछे। सफर था नजमुद्दीन कुबरा की खानकाह तक। खानकाह जाने से पहले बीच में घना जंगल आता था। उस घने जंगल में जैसे चल रहे हैं, इधर देखा उधर लग गए, उधर देखा उधर लग गए। उसी असना में सामने से शेर चला आया। शेर को देखकर घोड़े कांपने लगे, फखरुद्दीन के वालिद भी कांपने लगे। घोड़ा उठाया, उधर भगाया। जैसे ही नजर शेर पे पड़ी, फखरुद्दीन घोड़ा रोक लिया। घोड़ा कांपने लगा तो नीचे उतर गए। घोड़ा भागा, ये खड़े होकर के हाथ बांधकर उसको देखते रहे। दरख्त के पीछे फखरुद्दीन के वालिद छुप कर खड़े हैं, रो रहे हैं। इकलौते बेटे की जान मेरी आंखों के सामने जाएगी। अरे बिगड़ा था तो बिगड़ा था, क्यों मैंने लेकर के जाने के लिए इस सफर के लिए मेरे बेटे को मुशक्कत में डाला, मर जाएगा। आवाज लगाते फखरुद्दीन इधर आ, फखरुद्दीन इधर आ, वो तेरी जान ले लेगा। शेर है वो, शेर तेरी जान ले लेगा। वो कब सुनते, खड़े हैं। बाप ने बेटे के लिए उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक मंजर निगाहों से देखा। शेर आया आया आया, करीब आया, कदमों पे सर रखा, पैर छूमे, उसी तरह वापस चला गया। ये यूं ही तकते रहे उसको, यूं ही देखते रहे उसको, आंख से आंसू बहते रहे। जब शेर चला गया, बाप की निगाहों से पर्दा उठ गया। मेरा बेटा क्या है और किस मकाम पर है, किस मंजिल पर है। आए तो ये आलम तहज्जुर में थे, ये आलम तहज्जुर में थे। बाप देगा फखरुद्दीन, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन। क्या हुआ बाबा? होश आया। क्या हुआ बाबा? बेटे वो शेर था, शेर दरिंदा था, दरिंदा खा जाता तुझे। क्या कर रहा था तू? आंख में आंसू आके कहते बाबा कितना खूबसूरत था, बाबा कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था। जब इसके हुस्न का ये आलम है, जब ये इतना हसीन है, तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा? आप शेर देख रहे थे, शेर में मैं जलवाए यार देखा। तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशिक़। मैं यार का जलवा इसमें देख रहा था, तब पता चला कि बेटा पहुंचा कहां है। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हम अल्लाह से डरने की बात तो करते, लेकिन हम अल्लाह से डरते कब है? दूर भाग चुके, उससे दूर हो गए, उससे दूर चले गए। तो बनी इस्राइल के बादशाह ने उस आबिद से कहा मेरे मकान में, मेरे महल में क़याम करो। उसने कहा, उसने सोचा कि इनकार कैसे कर सकता। तो उसने देखो बोला क्या, बात क्या कही जो हमें नहीं पता है, जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हम सब के चक्कर में रब की तरफ नहीं आते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये फलसफा कि सबसे ज्यादा हमारा रब हमसे प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। हमने कभी नहीं सोचा। दोस्तों की महफिलों में घंटों, इसके पास घंटों, उसके पास घंटों, उसके लिए वक्त नहीं। जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार कर रहा है उसके लिए वक्त नहीं है, और जो हमारे साथ मस्कारी कर रहे हैं उनके लिए वक्त है। शादी का कार्ड देकर कोई हमें मदू करे, हम उसके लिए टाइम निकाल के पहुंचते, वो नाराज ना हो जाए, उसकी यहाँ शादी है वो नाराज ना हो जाए, उसके यहाँ फंक्शन है वो नाराज ना हो जाए। अरे लोग बुलाते हैं, उनकी नाराजगी के खौफ से कारोबार बन करके वहां जाते हो, लेकिन अल्लाह बुलाता है अपने घर में, उसकी नाराजगी के खौफ से क्यों कारोबार बन करके उसके पास नहीं पहुंचते? सबके पास पहुंच रहे, उसके पास क्यों नहीं पहुंचते? ये मक्कारियां हैं। लोग कहां तक साथ देंगे? वफा भी करेंगे तो कहां तक साथ देंगे? कब्र के किनारे तक, कब्र के दहाने तक। लोग इस कदर अल्लाह अकबर खुद कर्ज हैं। अल्लाह अल्लाह कि आपने जिनके लिए वक्त दिया, मरने के बाद वो कंधा देने भी नहीं आएंगे, बहाना लगा देंगे। उनके लिए इतना टाइम निकाल रहे हो, और जिस अल्लाह की रहमतें कब्र के अंदर भी काम आएगी, उसके लिए क्या टाइम निकाला है? उसके लिए क्या वक्त निकाला है? दोस्तों के लिए रात रात भर जगते हो, अल्लाह के लिए जगने की तौफीक नहीं। अल्लाह अकबर जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, माँ के शिकम में जिसने खूबसूरत शक्ल बनाई, उसके लिए कोई टाइम नहीं। उसके प्यार की कदर नहीं, उसकी मोहब्बत की कदर नहीं। लोग तो जनाजे में भी नहीं आएंगे जिनके लिए हमने जिंदगियां वक्फ कर रखी है। गालिब ने कहा था हमको मालूम है
تغافل نہ کرو گے لیکن ہم کو معلوم ہے تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے تم تک میت کی خبر پہنچے گی جب تک کہ خاک بھی ہو چکے ہو۔ اب تو لوگ مغفرت کی دعائیں بھی نہیں کرتے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دعائیں مغفرت اور قرآن خوانی بھی اخبار کی سرخیوں میں آنے کے لیے کرتے ہیں، میت کی مغفرت کے لیے نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ تعزیتی پیغام بھی واٹس ایپ پر اپنی شہرت اور چرچوں کے لیے کرتے ہیں، مغفرت کے لیے نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ یہ خود غرضی کا حال ہے اور تم ان سے دل لگا بیٹھے ہو۔ میرے امام نے کہا تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دل تھوڑا پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ وقت کا بادشاہ بنی اسرائیل کے اس عابد سے کہتا ہے کہ آپ کو آنا ہے میرے محل میں رہنا ہے۔ اس عابد نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کہتا ہے وہ عابد آپ مجھے اپنے مکان میں رکھ لو گے؟ ہاں رکھیں گے۔ اگر آپ نے مجھے اپنے مکان میں رکھا، اچھا لباس دیا، اچھا کھانا دیا، اچھی سہولت دی، پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ میں ایسی حالت میں دیکھا گیا جس کو دیکھنا آپ کو پسند نہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ توجہ کریں، اللہ کی محبت کا احساس کرنے آج اگر آپ نے کر لیا یا کسی ایک نے بھی کر لیا تو میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اگر تمہارے گھر کی کسی کنیز کے ساتھ، کسی باندی کے ساتھ اگر مجھے پاپ کرتے ہوئے تم نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا، کرو گے کیا؟ ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، صرف بول رہا تھا۔ اس نے کہا بدبخت، پاپی، گندی سوچ کے مالک، میں نے تو تیرے تقوی کی داستان سن کر تجھے بلایا تھا، میں نے تو تجھے تیری پرہیزگاری کی داستان سن کے بلایا تھا، آج ثابت ہوا کہ تو پرہیزگار نہیں بلکہ پاپی ہے، تو مجرم ہے، گندی سوچ کا مالک ہے، اتنی گندی سوچ ہے تیری۔ اس نے کہا رہنے دے، ابھی تو میں نے پاپ کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے جرم کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے گندگی کیا بھی نہیں اور تم نے دیکھا بھی نہیں، اتنا غصہ آ گیا۔ اس مالک کا در چھوڑ کر کے تیرے یہاں کیسے آ جاؤں کہ تو صرف پاپ کی بات سن کر غصے میں آ گیا، وہ تو مجھے ایک دن میں لاکھوں مرتبہ پاپ کرتے دیکھتا ہے لیکن کبھی جلال میں نہیں آتا، بلکہ میرے گناہ کو دیکھنے کے بعد اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ابھی گناہ لکھنا نہیں، اس لیے کہ گناہ کیا ہے مگر لکھو مت، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں میرا بندہ توبہ کرے، اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سن لے، اس نے مجھے اتنے جرائم کرتے دیکھا لیکن وہ مجھے نکال نہیں رہا ہے، مجھ پہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، مجھ پہ غصہ نہیں کر رہا، حدیث پاک ہے، قربان جائے حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے 2 فرشتوں کو کندھوں پہ مقرر کیا ہے اور نیکی کا فرشتہ ماتحت ہے، بائیں طرف والے فرشتے کو اس میں ماتحت کر رکھا ہے، نیکی کے فرشتے نے اس کو ماتحت کر رکھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے جب میرا کوئی بندہ نیکی کرے 1 کی 10 لکھنا، اور جب گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا۔ کب تک؟ 1 ساعت انتظار کرنا، 2 ساعت انتظار کرنا، 3 ساعت انتظار کرنا، حتیٰ کہ 7 ساعت تک انتظار کرنا۔ اگر ساعت کا مطلب یہی ہے جو آج کل کے عرب لیتے ہیں تو اس کے کم سے کم بنتے 6 سے 7 گھنٹے، 6-7 گھنٹے تک انتظار کرنا، گناہ لکھنا مت، اس کو لکھنے مت دینا۔ نیکی کرے تو 10 لکھنا، بلکہ صرف نیت کرے تو بھی نیکی لکھ دینا، اور عمل کرے تو 10 لکھنا، اور گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا، منع کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قربان میرے اللہ کی محبتوں پر، ہائے ہائے ہم کتنے وی آئی پی لوگ ہیں، رشک کرے وی آئی پی لوگ، کسی سے ایم ایل اے محبت کرتا ہے، کسی سے ایم پی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے صدقہ ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کو گناہ لکھنے مت دینا،
حتیٰ کہ اب سنو حد کیا معاملہ ہے، ایک گناہ ہو گیا 6-7 گھنٹے تک کے لکھنے نہیں دیا جاتا، اسی 6-7 گھنٹے میں دوسرا گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ نیک گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے 2 ہو گئے، کہا رک ابھی۔ نیکی کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے رکنے کے لیے کہا رک ابھی، 3 ہو گئے، اب کہا ابھی اور 4 ہو گئے گناہ اس کے، 5 گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس 5 گناہ کے بعد وہ ایک نیکی کر لیتا ہے، گناہ 5 کیا نیکی 1 کیا، تو وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا وہ کہتا ہے دیکھ اس نے گناہ کیا ہے 5، نیکی کی 1، اور اللہ کا حکم مجھے کہ 1 پر اس کو 10 نیکی لکھوں، تو ایک کام کا میں 5 ہی نیکی لکھتا ہوں، اور 5 نیکی کے بدلے اس کے 5 گناہ تو مت لکھا کر۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، کتنی محبت کرتا ہے وہ، مجھے اس بات سے سمجھ میں آیا، باتیں تو پہلے سمجھ لی لیکن جب سے میں نے چھوٹی موٹی بات لکھنی شروع کی تو تب مجھے سمجھ میں آیا۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تو میری بات دماغ میں بھی آئی، دیکھو اللہ خالق ہے ہمارا، اس نے کی ہے تخلیق ہماری، ٹھیک، اس نے ہماری تخلیق کی ہے۔ ایک بات، خالق کو اپنی تخلیق کبھی بری نہیں لگتی، اور ہر خالق اپنی تخلیق سے پیار کرتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں، وہ کھانا بنائے تو گویا کہ وہ کھانے کو تیار کر رہی ہے، اور مجازن کہہ دوں کہ وہ کھانے کی تخلیق کر رہی ہے، کھانوں کی تخلیق کر رہی ہے، مجازن کہہ رہا ہوں۔ اس نے بنایا کھانا اور اس کے شوہر نے جو اس کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، بس اتنا کہہ دیا یار آج تم نے تو کھانا ایسے بنایا کہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا، بولو اس کا منہ اترتا ہے کہ نہیں، اس کا موڈ آف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے نادان، جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا وہ اپنے ہاتھ کے کھانے کا عیب اپنے محبوب سے سننے کو پسند نہیں کرتی۔ جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، حالانکہ مرچی دوسرے سے لائی، نمک دوسرے سے لائی، مسالہ دوسرے سے خرید کے لایا، سارا سامان دوسروں سے لا کر کے پھر بنایا، اور صرف اتنا اس نے ڈال کر اپنے فن کے مطابق ڈھالا، تو ڈال کر ڈھال لے تو اس کھانے سے اتنا پیار ہو جائے کہ اپنا محبوب بھی اس میں عیب نکالے تو برا لگتا ہے، اذیت ہوتی ہے، دل دکھتا ہے۔ ارے نادان، جب تو نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تو تجھے اس کھانے سے اتنا پیار ہو گیا، تو میرے اللہ نے مخلوق بنائی تو اللہ اس مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ کے کھانے میں کوئی عیب نکالے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کی مخلوق کو کوئی گالی دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کی مخلوق پہ کوئی ظلم کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قاری صاحب جو ہے وہ بہت بڑے فنکار ہونے کے ساتھ بڑے شاعر بھی ہیں، یہ ان کے دل کی بات کہوں، حالانکہ انہوں نے مجھ سے کبھی کہی نہیں، لیکن کہہ رہا ہوں ان کے دل کی بات۔ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام اگر اپنے سامنے کوئی پڑھے اور توڑ مروڑ کے پڑھے تو دل پہ کیا گزرتا ہے؟ جو اپنے سامنے اپنا لکھا ہوا کلام توڑ مروڑ کر پڑھے تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یار چند شعر لکھنے کے بعد اس کلام سے اتنا پیار ہوتا ہے، تو جس انسان کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہو، اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اللہ رب العزت اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب ایسا اللہ جو ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرے، جو باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرے، اور اللہ اس کی محبتوں کا عالم تو دیکھیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں رات کو تو صبح ہونے سے پہلے وہ رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے میرے بندے اس سے پہلے کہ صبح کا سورج طلوع ہو جائے اور رات کی چادر ختم ہو جائے، صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ اور جب انسان دن کو گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ دن ختم ہونے سے پہلے اپنی رحمت والے ہاتھوں کو پھیلا کر جیسا کہ اس کی شان ہے اعلان کرتا ہے میرے بندے اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے میری بارگاہ میں توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے محبوب، جب میرے بندے، توجہ کریں، عبادی یا نسبتی ہے، اس لیے عبادی، اور یہ تشریفی بھی ہے اور نسبتی بھی ہے. عبادی میرے بندے، کس سے کہا ہے؟ محبوب سے. وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیارے حبیب جب تجھ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، کیا؟ میرے متعلق، عنی میرے متعلق. جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو جواب کیا دے؟ فَإِنِّي قَرِيب. انہیں جواب دو کہ میں تمہارے قریب ہوں. اور ایک مقام پر فرمایا کتنے قریب ہیں، تو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شعرک سے زیادہ قریب ہوں. اللہ ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ نے اس آیت میں آگے بیان فرمایا کہ ان سے کہو جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. تم جب پکارتے ہو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے. جب اللہ کو تم پکارتے تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن جب اللہ تمہیں پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے، تم غیر حاضر رہتے ہو. پتہ چلا وہ ہم سے قریب ہیں، ہم اس سے دور ہو گئے. گناہوں کی وجہ سے دور ہو گئے، برائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے، بے حیائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے، بدکاریوں کی وجہ سے دور ہو گئے. آؤ اللہ کی طرف رجوع کریں. رجوع کرنے کو کہتے ہیں پلٹنا، واپس آنا، اور یاد رکھنا اس کو منائیں، اسے راضی کریں. دنیا میں ہمارے خلاف جو ماحول بنا ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے. دنیا میں روزی جو تنگ ہو گئی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے. دنیا میں عزت کی بجائے جو ذلت مل رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے. پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے. وہ تو ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے. ایک بچہ رو رہا ہو اور لوگ کہ اس کی ماں اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی، بچے کا قصور ہے، ماں کے سینوں کا کوئی قصور نہیں، ماں کا کوئی قصور نہیں. اس لیے کہ ماں تو ہے ہی دودھ پلانے کے لیے. وہ دور کیوں چلا گیا ماں سے؟ وہ ماں سے دور کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ اسی بچے کو غذا ملے گی جو اپنی ماں سے قریب ہوگا. اللہ اکبر. اب یاد رکھو، کل تک ہمیں جو عزت تھی، کل تک جو ہمیں روزی تھی، کل تک جو ہمیں وقار تھا، کل تک جو ہمیں عظمتیں تھی، کل تک جو ہمیں بزرگی تھی، کل تک اللہ اکبر ہم پوری دنیا میں فاتح تھے، پوری دنیا میں غالب تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ سے قریب تھے. آج ہم اللہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں. سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع اسی لیے ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ. اللہ کی طرف رجوع کریں. رجوع کرنے کا مطلب اللہ کی طرف پلٹیں، اور اللہ کی طرف پلٹ کر اس کو راضی کریں، اس کو منائیں. اور یاد رکھنا سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. اتنا آسان ہے رب کو منانا کہ آنسوؤں کی سوگات ندامت کے 2 آنسو اگر اس کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں تو میرا اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. بلکہ میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اس لیے آئیں اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. اور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو اور تو مجھے ایسا کر دے کہ اب میں کوئی گناہ نہ کر سکوں. تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بایزید اگر سب کے سر پر معصومیت کی دستار سجا دوں گا. حضرت بایزید بسطامی نے جب کہا تھا کہ مولا اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو تو جواب آتا ہے بایزید اگر میں سب کے سر پہ
معصومیت کی دستار سجا دوں گا تو قیامت کے دن بخشوں گا کس